بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2019 میں اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کی تفاسیر پیش کی جا رہی ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے 5ویں اور 6ٹھے پارے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ 2 پارے اکٹھے پیش کیے جائیں گے تاکہ 29 دنوں میں ہم پورا قرآن مجید کا خلاصہ پیش کر سکیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ پچھلے پارے میں کے اختتام پہ ان عورتوں کا بیان تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے اسلام میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان اور خواتین کے علاوہ تم جن سے چاہو نکاح کر سکتے ہو، مگر اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ تم مہر دو گے، اور محسنین غیر مصافحین، اور یہ ٹیمپریری نکاح نہیں ہوگا، یہ باقاعدہ جیسے ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک نکاح کا طریقہ ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے نکاح ہوگا۔ تو اس میں متع کو بھی حرام قرار دیا گیا اس آیت میں، کیونکہ محسنین غیر مصافحین صرف ایک خواہش پوری کرنا اور اس پوری کر کے جیسے ٹیمپریری میرج میں ہوا کرتا تھا، ایسا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے سے بھی منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھایا کرو، یہ بھی اس آیت کا اہم حکم ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اس فضیلت کی بیس پر کسی دوسرے سے حسد کرنا، اس کی بھی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ نے بعض کو جو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا مت کیا کرو، یعنی جو اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ تھا کہ بعض صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مردوں کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے تو ہم بھی وہی عمل کرتے ہیں، اور مردوں کی عبادات ہم سے زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے کسی کو کسی پر، تو اس کی تمنا مت کیا کرو، کیونکہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد جو کچھ کریں گے ان کو اس کا فائدہ ہوگا، عورتیں جو کچھ کریں گی، جو اعمال کریں گی، ان کو قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ یعنی دنیا میں یہ فضیلت ہے، آخرت میں ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ عائلی قوانین کے لیے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے اس بارے میں۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عورت پر سربراہ بنایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس میں کیا حکمت ہے، ان حکمتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جو عورتیں سرکش ہوں اور اس شوہر کی اطاعت نہ کریں تو پہلے ان کو آرام سے نصیحت کرو، پھر اس سے بھی باز نہ آئیں تو ان سے بستر الگ کر لو، اور اس سے بھی باز نہ آئیں تو ان پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، جس کی حدیث میں تفصیل آئی ہے کہ بے تحاشا نہ مارا جائے اور چہرے پر نہ مارا جائے۔ تو یہ وہ عورتیں جو بہت ہی حدود سے تجاوز کرنے والی ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی مرد کو۔ اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ نساء ہے تو اس میں خواتین سے متعلق احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، تو میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں کے خاندانوں کا ایک فرد بیٹھ کر، دونوں کی طرف سے حکم بیٹھ کر وہ تصفیہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلطی پر ہے، اور پھر ان کے مسئلے کو حل کریں۔ اگر یہ دونوں مسئلہ حل کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ اور اس میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی قیمت میں معاف نہیں کریں گے، اور یہود جو تھے وہ تورات میں کس طرح سے تحریف کیا کرتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ آیت کا جو اصل مقصد ہوتا تھا اس اصل مقصد سے آیت کو ہٹا کر کسی دوسرے موضوع کی طرف لگا دیا کرتے تھے اس کو، جیسے کہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ قرآن کے جو اصل مفہوم ہے اس سے ہٹا کر آیتوں سے اپنی مرضی کا معنی کشیدتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات اس کے اہل کی طرف لوٹا دیا کرو، امانت میں خیانت نہ کیا کرو، جو جس کی چیز ہے اس کی طرف اس کو واپس کر دیا کرو۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر اور حاکم کی بھی اطاعت کرو، علماء کی بھی اطاعت کرو۔ اولو الامر میں حاکم اور علماء دونوں داخل ہیں۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر آپس میں اختلاف ہوا کرے تو شریعت سے پوچھا کرو کہ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، اسلام کو فالو کیا کرو۔ اور یہ بھی بتایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں شریعت سے فیصلہ نہ کرائیں، آپس کے اختلافات حل کریں اسلام کی روشنی میں، جب تک یہ اسلام پر ایسا یقین نہیں کرتے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔
اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کا بھی حکم دیا، خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو۔ تو کیونکہ مسلمانوں کو ہر وقت دشمنوں سے خطرہ رہتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے صورت میں جہاد کا بھی حکم دیا اور اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور اگلے رکوع میں پھر یہ بتایا کہ منافق جہاد سے ڈرتا ہے اور وہ کہتا ہے لما کتبت علینا القتال، اے اللہ تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو ہمیں کچھ وقت زندہ رہنے کیوں نہیں دیتا۔ یعنی ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں بس ہم گئے اور مر گئے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے تحقیق اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور تدبر فی القرآن کا بھی حکم دیا گیا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ قتل خطا کے احکام بھی اسی پارے میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، یعنی ارادہ نہ ہو لیکن جیسے ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے یا کسی کوئی شکار کر رہے تھے آپ اور گولی لگ گئی کسی انسان کو، تو اس کا حکم بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور مقتول کے وارثوں کو دیت دینا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو جان کر کسی کو قتل کر دے، جان کر کسی مسلمان کو قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اس کا بدلہ جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پر غضب بھی ہوگا اور اللہ کی اس پر لعنت بھی ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ ایک بدگمانی سے بچو۔ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھا تو صحابی نے کہا تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، میدان جہاد میں اس نے کلمہ پڑھا تھا تو ان صحابی نے اس کو قتل کر دیا، تو اس میں قرآن کی وعید نازل ہوئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تسلیم کر رہا ہے اپنے آپ کو اس کو تم یوں مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہلا شققت قلبہ، تم نے کیا اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا موت کے ڈر سے پڑھا ہے؟ تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، دلوں کے حالات ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ اس میں ہجرت کا بھی حکم دیا گیا کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود مکہ کی طرف ہجرت، مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر رہے تھے، ان کو وعید سنائی گئی کہ ان کو جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے۔ اور میدان جہاد میں نماز کا طریقہ بتایا کہ کیسے جماعت کی نماز میدان جہاد میں قائم کی جائے گی۔ اس پارے میں ایک بہت اہم اور امید والا حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، کہ جس سے بھی گناہ ہو جائے یا کسی بھی طرح سے وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے گناہ کر کے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے گا، توبہ کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا۔ اس پارے میں اللہ نے آپس میں جو جوڑ پیدا کرنے کی طرف ایک اہم یعنی اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے، یعنی اس کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا اور فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر کی بات نہیں ہوتی۔ گھروں میں یا کہیں بھی جوڑ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سرگوشیاں جو ہم کرتے ہیں آپس میں کان میں جو بات کرتے ہیں وہ شر کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں وہ آدمی جو صدقے کی بات کرے یا نیکی کی بات کرے یا لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کی بات کرے تو وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو بھی لوگوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جوڑ پیدا کرنے کے لیے سرگوشیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اجماع کی حجیت بھی بیان کی گئی، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو عامۃ المومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی راستے پہ چلے گا تو جہاں جا رہے ہیں ہم اس کو جانے دیں گے اور بالآخر اس کو جہنم میں داخل کر لیں گے۔ اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی بھی قیمت پہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیِّ أَہْلِ الْکِتَاب، کہ آخرت کا جو مدار ہے وہ محض امیدوں پر نہیں ہے، اعمال جو ہے وہ اعمال کی طرف تمہیں آنا پڑے گا۔ گھریلو حالات سے متعلق، گھریلو نظام سے متعلق ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی عورت سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے
تو طلاق سے بہتر ہے کہ وہ صلح کا راستہ اختیار کر لے، کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو، یعنی تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے، اور صلح میں بہتری ہے، اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو اور جو ہے وہ درمیان کا راستہ اختیار کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو طلاق لینا بھی جائز ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں میں انبن ہو اور آپس میں نباہ نہ ہو سکے، حقوق سے دستبرداری کے باوجود نہ رہ سکیں، تو اگر علیحدگی اختیار کر لیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مرد کے لیے کسی اور جگہ کا انتظام کر دے گا، عورت کے لیے کسی اور جگہ کا انتظام کر دے گا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اس میں 100% برابری تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، فلا تمیلوا کل المیل، لہذا بس اتنا کرو کہ ایسا ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بالکل لٹکا کے چھوڑ دو، یہ ظلم ہے۔ تو حتی الامکان برابری کی کوشش کرو۔ یہ بھی حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ ایمان والو ٹھیک گواہی دیا کرو، چاہے تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ تو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے عدالت میں تو آپ نے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے اپنے والدین کے خلاف اگر گواہی دینی پڑ رہی ہے تو والدین کے چونکہ حقوق ہیں لہذا میں جھوٹ بول سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ والدین کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو آپ کو گواہی بہرحال سچی ہی دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جو جہاد سے دور بھاگا کرتے تھے ان کو وعید سنائی اور کہا کہ یہ اپنے مفاد کے لیے کبھی کافر ہو جاتے ہیں، کبھی مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور پھر ان کو توبہ کی امید بھی دلائی کہ اگر تم توبہ کر لو تو پھر ہم تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو، ایمان لے آؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا۔ یہ 5واں پارہ تھا، آگے 6واں پارہ ہے۔ 6 پارے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برا قول پسند نہیں ہے مگر اس کے لیے جس پر ظلم ہوا ہو، وہ ظلم کے بدلے کے طور پر کوئی قول کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کو ایسی بات پسند نہیں ہے جو نازیبا اور نامناسب ہو۔ اسی پارے میں 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صلیب پر یہودیوں کے الزام کے مطابق واقعہ تھا وہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر لعنت دی، لعنت کی وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتان عظیما، ایک اس لیے لعنت کہ انہوں نے حضرت مریم پہ بہتان لگایا، ان کو زانیہ کہا، جبکہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے حضرت مریم کی برات کو ظاہر کر دیا تھا۔ وقولہم انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، حقیقت یہ ہے کہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے ان کو سولی پر لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ یہود کو ہم نے منع کیا تھا کہ سود نہ کھائیں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں، لیکن انہوں نے ان احکامات کی دھجیاں اڑائیں۔ اور یہ جو اشکال کیا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو وحی آتی تھی، اللہ براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی ہیں جن پر فرشتہ وحی لے کر آ رہا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اے نبی ہم نے آپ پر ایسے ہی وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد تمام پیغمبروں پر اور آدم علیہ السلام پر، ان لوگوں پر جیسے وحی نازل ہوئی ہے اسی طرح آپ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتا تھا، تو یہ کوئی اچھمے کی بات نہیں ہے کہ فرشتہ آپ پر وحی لے کر آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے خطاب کیا اس سورت کے آخر میں، سورہ مائدہ سورہ نساء کے اختتام میں، کہ اے اہل کتاب تم دین میں غلو مت کرو، اور مسیح ابن مریم کے بارے میں یہ کہا کرو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کے کلمہ کن کی طاقت سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ 3 کہنا بھی چھوڑ دو کہ اللہ 3 بھی ہیں اور ایک بھی ہے، یہ چھوڑ دو، انتہوا خیر لکم، اس دعوے سے رک جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، الہ معبود صرف ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور وہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اور مسیح ابن مریم بھی اس بات میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے کہ ان کو اللہ کا بیٹا، ان کو جو ہے وہ یعنی توحید کا قائل ہوا جائے اور ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے، وہ اس بات سے کبھی خوش نہیں ہوں گے کہ تم ان کو اللہ کا بیٹا کہو۔ یہ سورت کا اختتام تھا۔ اس کے بعد 6 پارے میں سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ نے معاہدوں کی تکمیل کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود،
اے ایمان والو اپنے ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اس کی حرمت نازل ہوئی کہ یہ کام غلط ہے، اور اللہ نے حکم دیا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور یہ بھی بتایا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اسے مجبور نہ کرے کہ تم ان کو مسجد حرام آنے سے روک دو۔ یہ بتایا گیا کہ کون کون سی چیزیں ہم پر حرام ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، کسی بھی طرح چوٹ لگنے سے یا اوپر سے گرنے سے یا ٹکر سینگ مارنے سے، یعنی ذبح کیے بغیر یا دھار والی چیز سے کاٹے بغیر کوئی بھی جانور کو اگر مارا جائے گا یا وہ اپنی موت مر جائے گا تو اس کا گوشت اللہ نے ہم پر حرام کر دیا۔ اور یہ بتایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ اور پھر دوبارہ اسی حکم کا تکرار کیا گیا جو 5ویں پارے میں بتایا تھا کہ اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، گواہی بالکل ٹھیک ٹھیک دیا کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم سے اگر تمہیں دشمنی ہے تو اس کی دشمنی میں آ کے تم نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا، ایسا نہ ہو دشمنی میں اس کے خلاف گواہی جھوٹی دینا شروع کر دو۔ انصاف پر کوئی تمہیں یعنی ثالث بناتا ہے تو کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ مت کرنا، ہمیشہ انصاف کا دامن انصاف کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ یہود کا یہ اور یہود و نصارہ کا جو یہ زعم تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس زعم کو ختم کیا گیا کہ انسان آخرت کی نجات کا مدار اعمال پر ہے۔ اگر تم اعمال درست کرو گے، ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو جنت ملے گی، اعمال درست نہیں ہوں گے تو اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، حابیل نے صبر کیا، اور پھر قابیل اس کی لاش کو، اپنے بھائی کی لاش کو کے بارے میں پریشان ہوا کہ کہاں دفن کروں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ کوہ ایک دوسرے کوے کو زمین میں دفن کر رہا تھا، تو اس طرح قابیل نے دفن کرنے کا طریقہ سیکھا، اور اس کے بعد سے آج تک لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کو اس قتل پہ اتنا غضب آیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا وہ ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو دن دہاڑے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ان کی سزا بیان کی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو بھی زمین میں فساد مچا رہے ہیں ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے، ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں۔ اور آگے بتایا کہ ہاں اگر یہ لوگ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ چور کی سزا بیان کی گئی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت اور نور، اور ہم نے یہودیوں کو حکم دیا تھا کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا کریں، اور اس میں یہ بھی تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ اسی طرح کسی نے کسی کو زخم پہنچایا تو زخم پہنچانے والے کو بھی اسی نوعیت کا زخم پہنچایا جائے گا۔ تو یہ قصاص کے حکام تھے جو ہم نے پچھلی کتابوں میں بھی نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، کیونکہ یہود و نصارہ مسلسل پیچھے پڑے رہتے تھے مسلمانوں کے اور ان کو ورغلاتے رہتے تھے، تو اللہ نے بتایا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر تم اپنے دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام دنیا سے ختم نہیں ہوگا، اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ یہود و نصارہ نے، کہ علماء نے اپنی قوم کو حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کیا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، یہ بہت برا کام تھا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہود و نصارہ سے دوستی سے بھی منع کیا کہ یہ لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تم ان سے دوستی مت کرو، اور جب تم اذان دیتے ہو تو یہ اس اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم پہ بہت کم خرچ کرتا ہے، تو اللہ کو اس پہ غصہ آیا، اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان پر لعنت کہ انہوں نے کیا کہا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اہل کتاب سے کہا
کہ لستم علی شیء، اے یہود و نصارہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم تورات اور انجیل کو، جو اصل تورات اور انجیل تھی، اس کو نافذ نہیں کر دیتے، تو تم نے تو اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ تو اب مسلمان ہی ہیں جو اس بات کے لائق ہیں کہ وہ اللہ کے حکام کو زمین پر نافذ کریں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں دوبارہ اہل کتاب کو کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے وہ بھی گمراہ ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا ایک ہے وہ بھی گمراہ ہیں۔ اور افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ بل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے جن سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، سچی عورت تھیں۔ کانا یاکلان طعام، ماں اور بیٹے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے نبی دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے اپنی آیات کو بیان کر رہے ہیں، پھر ان کو دیکھیں کہ یہ کہاں سیدھے راستے سے ہٹ کے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جو کھانا کھاتا ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، وہ خدا اور معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو۔ عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت کو، ان کی جو حیثیت ہے وہ اس سے مت بڑھاؤ جتنی اللہ نے ان کو مقام عطا کیا، اللہ کے قریب مت لے کے جاؤ ان کو، یعنی اللہ کا بیٹا مت بناؤ۔ اور پھر اللہ نے آخر میں بتایا لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ سب سے زیادہ اہل ایمان سے دشمنی یہود کریں گے اور دیگر مشرکین کریں گے، لیکن اہل ایمان کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے کہ ان میں دنیا پرست لوگ کم ہیں اور ان میں تکبر کا مادہ کم پایا جاتا ہے۔ یہ چھٹا پارہ تھا، پانچواں اور چھٹا، جس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔